من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. معزز سامعین عزیزان سید الشہداء محترم امام مظلوم کربلا، یہ جلوس عزا اور تاریخی پروگرام اس علاقے کا بہت ہی مختصر وقت میں، اس لیے کہ مجھ سے آپ سے کہیں زیادہ مجھے جلدی یہاں تک جانا ہے، لہذا بہت کم مدت میں شاید اس حد تک ہی گفتگو 10 سے 15 منٹ 20 منٹ جو بھی ہے، لیکن 15 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. محسوس کریں بہت گرمی ہے، میں آپ کی شدت محسوس کر رہا ہوں. اللہ نوجوانوں کو سلامت رکھے. بہترین نوحہ آپ سماعت کر رہے تھے دلسوز، اور میں صرف اس مجمع کی اس گرمی میں اس کی ترجمانی اور اس محبت کی ترجمانی پیغمبر کے بس ایک فقرے سے کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اٹھے گی جو قیامت تک کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. نہیں تھوڑا سا محسوس ہو جائیے تو بہت عظیم ہے. آپ اس دولت کو اگر محسوس کر لیں، یقین جانیے روایتیں گواہ ہیں، نہ جانے کتنی روایتیں پڑی ہوئی ہیں. وہ روایتیں کہتی ہیں کہ باقاعدہ طور پر روز محشر کچھ لوگ ہاتھ ملیں گے، روز محشر کچھ لوگ افسوس کے مارے ہاتھ ملیں گے. کب؟ جب روز محشر آسمان کے اوپر ان کے سامنے اسی جلوس میں شرکت کرنے کا ثواب ڈسپلے ہو رہا ہوگا، جب یہ ثواب دکھایا جا رہا ہوگا، انہی ماتم کا ثواب، شرکت کا ثواب، مجلس میں بیٹھنے کا ثواب، مجلس میں آنے کا ثواب، جب یہ سارے ثواب دکھائے جا رہے ہوں گے تو روز محشر لوگ ہاتھ مل کے کہیں گے کاش ایک جلوس میں اور چلے گئے ہوتے، کاش ایک انجمن میں اور شریک ہو گئے ہوتے اور ماتم کر لیا ہوتا. بلند آوازوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. لہذا توجہ کرے، یہ بہت عظیم درس ہے جو آقا امام حسین علیہ السلام کی اس عزا کے لیے، اس شہادت کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت نے آواز دی. حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اٹھے گی جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں موسم کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، آبادی کوئی ہو، مجمع کوئی ہو، سامنے کوئی ہو، ہر جگہ ہم نے حسینیت کا پرچم بلند کر کے پیغمبر کے اس قول کی تصدیق کی ہے کہ یہ حرارت دبنے والی نہیں ہے، یہ حرارت کم پڑنے والی نہیں ہے. اگر میرا جملہ یہ نوجوان محسوس کر لیں تو بہت دور تک یہ فقرہ، ابھی میں نے کل الہ آباد میں اس فقرے کو کہا ہے، یہ حرارت تب جاتی اگر یہ حرارت طاقت کے اختیار میں ہوتی. یہ حرارت قدرت کے اختیار میں ہے، جب تک قدرت ہے تب تک یہ حرارت ہے. مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے جہاں کھڑے ہیں لوگ، یا حسین، بلند کر کے ہاتھوں کو. لبیک یا حسین.
یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ حرارت ٹھنڈی پڑ سکتی تھی اگر یہ طاقتوں کے اختیار میں ہوتا. طاقتیں آج ہیں کل نہیں ہیں، مگر قدرت کل بھی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی. اگر میرا فقرہ محسوس کرے، طاقت یزید کو اٹھانا چاہ رہی تھی، قدرت کہہ رہی تھی اسے ہم نے کل بھی ذلیل کیا تھا، آج بھی ذلیل کریں گے تا قیامت ذلیل ہوتی رہے گی. یہ عزائے سید الشہداء، یہ عزاداری سید الشہداء، یہ حرارت حسینی جو آج ماں بہنوں کے دلوں میں ہے، جو آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں پیوست ہے، یہ کوئی ہماری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے. طاقت انا لے کے آتی ہے. طاقت کہتی ہے یہ میرا جلوس ہے، یہ میری انجمن ہے، یہ میرا ماتم ہے. قدرت کہتی ہے نہیں نہیں، جلوس حسین کا ہے، تم حسین کے نوکر ہو، ماتم حسین کا ہے، تم حسین کے سپاہی ہو. ابھی بھی نہیں، قدر اگر پہنچ جائیے. یہ جلوس اربعین کی اس انکساری کی بھی ترجمانی ہے جہاں لٹانے والا سارا مال لٹا کے کہتا ہے میں فقیر ہوں، مالک حسین ہے، میں نوکر ہوں. نہیں نہیں، نعرہ جب بھی لگائیے چہک کے لگائیے. میں اپنے استاد مرحوم کا فقرہ نقل کروں، میں نے روایت میں نہیں پڑھا، مگر وہ کہتے تھے جب کسی بزم میں، جب کسی محفل میں، جب کسی مجلس میں عزادار بیٹھ کر اور دل کی گہرائی سے عشق میں، محبت میں، ولولے میں آ کر علی کے نام کا نعرہ ہاتھوں کو بلند کر کے لگاتے ہیں تو عرش کے اوپر جبریل کہتا ہے کہ دیکھو پاک ماؤں کی پاک اولادیں علی کے نام کا. یہ حرارت حسینی ہے. بس میرے نوجوانوں میں نے تمام کیا، آپ نے بہت سن لیا، توجہ کریے. یہ حرارت حسینی ہے جو کبھی کم نہیں پڑے گی، یہ کبھی کم نہیں، کوئی رنگ کم رنگ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ طاقتوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قدرت کے اختیار میں ہے. اور طاقت آج ہے کل نہیں ہے، مگر قدرت کل بھی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی. لفظ کہہ دوں، طاقت کورونا لے کے آتی ہے. ارے نہیں پہنچے آپ شاید. طاقت کورونا لے کے آتی ہے اور قدرت گھر گھر فرش عذاب بچھواتی ہے. طاقت کورونا لے کے آئے گی مگر قدرت گھر گھر فرش عذاب بچھا کے کہے گی دیکھو یہ حرارت دبنے والی نہیں ہے، یہ حرارت رہنے والی نہیں ہے. اور پوری کربلا یہ قدرت کا نتیجہ ہے، طاقت کے بل پہ نہیں ہے. اگر طاقت کے بل پہ ہوتی تو جلوس ایک سال ہوتا، دوسرے سال کم ہو جاتا، تیسرے سال کم ہو جاتا. مگر جلوس کی رونق بتا رہی ہے کہ قدرت اس میں اپنی طرف سے برکت لے کے آ رہی ہے. کل 1 لاکھ خرچہ ہوتا تھا، آج 2 لاکھ ہے، کل 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے. دشمن تو اسی میں پاگل ہے کہ سارا کمپیوٹر، ماسٹر کمپیوٹر، اس کا کیلکولیٹر سب آج فیل ہو گیا ہے. صرف یہی چیک کرتے کرتے کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے، خرچہ کتنا ہوتا ہے. خرچہ نہیں، ایک میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو حسین کے نام پر خرچہ کرنے میں سوچا نہ کریے، جب وہ دینے میں نہیں سوچتا تو ہم خرچہ. طاقتوں کے بل پہ مشن آج ہے، کل ختم ہو جائے گا.
طاقتوں کے بل پہ جو انقلاب آتا ہے آج ہے کل ختم ہو جاتا ہے، مگر قدرت کے بل پہ جو انقلاب آتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والے کا نام نہیں لیتا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا قیامت تک جب تک قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیے گا کیا مطلب؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حسین نے طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کیا، حسین نے قدرت پہ بھروسہ۔ میری تقریر کا آخری فقرہ چاہے جیسے سنیے، حسین نے طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کیا، حسین نے قدرت پہ بھروسہ کیا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ اما جنہیں طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے، تو بھی آجا، تو بھی آجا، تو بھی آجا، تو بھی آجا، تو بھی آجا۔ نہیں قد کرو، جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا، جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ جن طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہے تھے، جس سے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا آپ بھی جائیے، آپ بھی جائیے۔ طاقتیں لشکر کشی کراتی ہیں اور قدرت اللہ اکبر اکیلے لاکھوں پہ بھاری نظر آتی ہے۔ نہیں ابھی بھی پہنچے، اما اس سیرت میں جو چل رہا ہے آج بھی فرق واضح ہے۔ ایران اکیلا پڑا ہے، دنیا کہتی ہے یہ اس سے مدد کیوں نہیں لیتا، یہ اس سے مدد کیوں نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، ایران بتا رہا ہے جو سیرت حسین پہ چلتے ہیں وہ طاقت کا بھروسہ نہیں کرتے، وہ قدرت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ طاقت کے، یہ عزاداری ہے سید الشہداء۔ طاقت پہ بھروسہ کرنے والے ننھی میت لے کے کام جاتے ہیں، مگر قدرت پہ جسے بھروسہ ہوتا ہے وہ قدم بڑھا بڑھا کے شکر خدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزوں، یہاں سے دو تین فقرے مسائب کے سنی اور تمام ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں میری ماں بہنیں کتنی گرمی ہے، پنکھا اور یہ سارا اہتمام، بس ایک احساس سنا دوں منزل تمام ہو جائے گی۔ آیت اللہ فاطمی کہتے تھے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ غربت کی کوئی تصویر بنائیے، غریب کی، غربت کی کوئی تصویر بنائیے۔ آیت اللہ فاطمی نے کہا میں نے بہت تلاش کیا، کوئی تصویر نہیں بنی، بس میں نے ایک صفحے پہ لکھا یا حسین، بس ایک صفحے پہ میں نے لکھا یا حسین، کہ خود بخود غربت کی تعریف ہو گئی، خود بخود غریبی کی تعریف ہو گئی۔ ہائے کتنا غریب تھا حسین۔ اجرکم، بہترین نوحہ آپ نے سماعت کیا۔ نہیں، ایک وقت میں ایک لاشہ اٹھانا آسان ہے، 72 لاشیں، روایت کہتی ہے 2 میت، کبھی ایک میت اٹھا کے حسین آگے بڑھتے جاتے تھے اور آسمان کا رخ کر کے کہتے تھے پروردگار حسین کی غریبی پہ گواہ، اے پروردگار حسین کی غربت پہ گواہ۔ اجرکم عند اللہ۔ نہیں دیکھیں تھک کے نہ روئیے، مجھے بتایا آپ بہت جلوس کر چکے ہیں، بہت تھکے، وہ کیفیت رونے کی نہیں آ پائے گی۔ کیوں؟ چونکہ مسلسل رونا سجاد کا کام ہے، مسلسل رونا سکینہ کا کام ہے، مسلسل رونا زینب کا کام ہے۔ میں ربیع الاول کی تقریروں میں پڑھتا ہوں یہ 2 مصرے، پڑھ دوں میری ماں بہنیں طرف جائیں گی، آخری ایام چل رہے۔ ارے رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اس غریب کو پرسہ دے دو جو صرف اس کی ضرورت تھی کہ اسے کوئی پرسہ دے دے. وہ کہہ کے اس دنیا سے چلا گیا. عباس مر گئے، اجرکم، آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب ایک غربت کا احساس دلاؤں، مصائب تمام ہو جائے گا. کون سے غربت؟ جسے امام زمانہ نے یاد کیا. امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس جسم نازنین پر جسے اس کے زخم کے خون سے غسل دیا گیا. سلام اس جسم نازنین پر جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کربلا میں بکھیر دیا گیا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک غریبی اور ایک غربت کا میں احساس چاہ رہا ہوں دلا دوں آپ کو. بہت غریب تھے آقا حسین. روایت کا فقرہ منہال چوتھے امام کا بہت عظیم صحابی جانتے ہیں. ایک دن مولا کے پاس آ کے روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں مولا ایک بات سنی ہے میں نے. دیکھیے غربت حسین کی. کہ مولا ایک بات سنی ہے میں نے. کہ کیا منہال؟ کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب آقا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنے بابا کو پہچان نہیں پائے. ارے مر جانے کے قابل تھا یہ فقرہ. کہ کیا پہچان نہیں پائے تھے آپ اپنے بابا کو؟ مولا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان پائے؟ پھر آپ جیسا بیٹا. سجاد غریب دیکھو، سجاد غریب نے سینہ پیٹا اور سینہ پیٹ کے کہا اے منہال تو نے صحیح سنا ہے، میں اپنے بابا کو پہچان نہیں پایا. اگر میں نے یہ احساس پڑھ دیا تو بہت روگے. کہتا مولا کیا ایسا تھا جس سے آپ اپنے بابا کو نہیں پہچان پائے؟ سجاد کیا بتاتے. اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی کو دکھا کے ایک فقرہ کہا اے منہال یہ انگوٹھی کی جگہ دیکھ رہا ہے، میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی نہ تھی جہاں زخم نہ ہو، جہاں تیروں کا زخم نہ ہو. کہیں تلوار کہیں لیلا. بس عزادارو آخری کا ایک منٹ میں نے تمام کر دیا. وقت میں یہ تقریر تمام ہو رہی ہے. بہت غریب ہے آقا. سنیں گے دشمن کی زبانی. دشمن کہتا تھا کربلا میں جتنا غریب حسین تھا اتنا غریب ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. کہ کیا روایت کے فقرے ہیں میں صرف کروں گا، روتے ہوئے میری ماں بہنیں جائیں گی. کہتے ہیں کہ جب حسین مظلوم نے ان فوجیوں کو فرنار کیا، فوجیں تھک گئی، دور بھاگ گئیں، تو روایت کہتی ہے شمر ملون عمر ساز بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا ہو. حسین مظلوم کی کیفیت سنیں گے. میرانیس نے اسے نقل میں کیا ہے. کہتے ہیں اپنی ٹھنڈی کر تلوار کو حسین رکھے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے میرا اکبر مارا گیا، ہائے میرا قاسم مارا گیا، ہائے میرا عباس مارا گیا. مرثیہ حسین پڑھ رہے ہیں. کہتے عمر ساز شمر سے آ کے کہتا ہے کوئی ترکیب ہے حسین کو ایسے روک نہ پاؤ گے؟ شمر کہتا نہیں تو بتا. کہ میں سوچا ہوں میں نے. کیا کہ ابھی میں نے سنا ہے پہلوان بصرہ ابھی یہی بغل میں آیا ہوا ہے اور صحرا کے بغل میں بلا لے، سارا کھیل حسین کا تمام کر دے گا. بہت بہادر ہے. کہ خط لکھ. فوراً خط لکھا، پہلوان بصرہ تک پہنچا. پڑھتا ہے لکھا تھا ایک باغی نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے، اے پہلوان بصرہ کربلا آ جا. پہلوان بصرہ نے سنا انعامات لکھے تھے. بیٹی تھی 6 برس کی، غلام تھا، غلام کو بیٹی کو غلام کے حوالے کیا. کہا بیٹی کو حفاظت سے پہنچانا، میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے. اب سنیے یہاں سے. کہتے جیسے ہی چلنے لگا بیٹی نے دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتی ہے بابا روکتی نہیں ہوں مگر یاد رکھیے اب جب پلٹ کے آئیے گا
तोहफा कुछ नहीं चाहिए, बस एक अकीक की अंगूठी तोहफे में मेरे लिए जरूर लाइएगा। अल्लाह रे पहलवान बसरा ने बेटी को गले से लगा लिया। बहुत रोएंगे, मैं मख्तम तमाम कर रहा हूँ, और कहा बेटी जरूर लाएंगे, कह के रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा, मैंने कहा ना जो गुर्बत की तस्वीर सुनिए, करबला में पहुंचा, लाखों का लश्कर, इधर अकेला हुसैन गरीब जख्मों से चूर, बदन में हर जगह से जख्म और खून बह रहा था। वो देखता है लाखों का लश्कर, उम्र साद से कहता है किससे जंग करना है? उम्र साद इशारा करता है हाँ कहते हाँ ये जो सामने है। अब जुमला सुनिए, पहलवान बसरा देख के कहता है कैसी बात करता है, इससे बड़ा गरीब मैंने नहीं देखा। अरे देख ये जख्मों से चूर है, खून बह रहा है, इससे जंग के लिए बुलाया? नहीं नहीं, तुझे पता नहीं है ये लाशें, ये खून सब इसी ने बहाए हैं, इसे हल्के में न ले। पहलवान बसरा कहता नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है, मैं जाके पता करूंगा। आगे बढ़ा, दूर तक हुसैन गरीब जुलजना पे था। नीचे से कहता है अय्युहल गरीब, अरे मर जाने के लायक था फकरा। गरीब तू यहाँ से वापस चला जा, इसलिए कि मुझसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। 3 दफा उसने जब कहा ना वापस जा वापस जा, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कयामत है, सुनो हुसैन अकेला है, सब वापस जा। जब उसने कहा वापस जा, हुसैन ने भर भराती आवाज में रोते हुए जो कहा है वो कयामत है। ए पहलवान बसरा, ये बता किसके लिए जाऊं? मेरा अब्बास मारा गया, मेरा ओनो मोहम्मद, अरे मेरा कासिम टुकड़ा टुकड़ा। मुझे आखिरी फिक्रा पढ़ लेने दीजिए तमाम। अल्लाह रे जैसे ही सुना अब्बास, कासिम, ओनो मोहम्मद, कहते भाई तू कौन है? अब्बास, अरे ये मेरे आका का भाई है। अरे अकबर, ये तो मेरे आका हुसैन का बेटा है। अरे ओनो मोहम्मद, ये तो मेरे आका के भांजे हैं, इससे तेरा क्या रिश्ता? अल्लाह रे मीर अनीस की बैत है जो मैं सुना दे रहा हूँ। कुछ नहीं, हुसैन ने अपना सर झुकाया और एक फिक्रे 2 मिसरे कहे। ये 2 न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। जज़ाकल्लाह। मैंने कहा ना 1.5 मिनट से मुश्किल से 30 सेकंड लो तमाम। अल्लाह अकबर। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, कदमों पे गिरा, लिपटा, आका मरने की इजाजत कीजिए। इन मलूनों ने अकेला समझा है, अभी बताता हूँ इन मलूनों को। ए मौला जाने की इजाजत। सुनिए, हुसैन गरीब कहते हैं पहलवान बसरा जा वापस जा, तेरी मदद हो गई। वो कहता नहीं नहीं मौला, मर जाऊंगा मगर जाऊंगा नहीं। नहीं पहलवान बसरा, अब तेरी जरूरत नहीं है। जब नहीं माना ना हुसैन ने क्या ऊपर निगाह कर, ऊपर निगाह, शर्मिंदगी से देख नहीं रहा था, ऊपर देखा। हुसैन ने कहा इमाम मानता है? कहा अब वो कहता हूँ वापस जा। सुन लो गुर्बत तमाम है, वापस जा। कहते अब पहलवान बसरा हाथ जोड़ के कहता मौला अब जाते हैं। वापस जब जाने लगा, देखो कुछ दूर बढ़ा था, हुसैन गरीब की आवाज बुलंद हुई, ए पहलवान बसरा, अरे क्यों जाता है? खाली हाथ न जा। नहीं पहुंचे आप, अरे खाली हाथ तो न जा। पलट के कहता मौला क्या हुआ? क्या अरे तोहफा तो लेता जा। अल्लाह अकबर। अरे तोहफा तो लेता जा। का मौला कैसा तोहफा? अरे हुसैन ने अपने दाहिने हाथ से अंगूठी उतारी, हाथ पे रखा, तो अपनी बेटी को मेरा सलाम कहना, बड़ी खुश नसीब है, हाजत पूरी हुई, मगर मेरे बाप मेरी बच्ची तमाचा। हाँ बाबा, हाँ